تعلق جوڑنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جنہیں نسبتوں کا پاس ہونا، پتہ ہو کہ نسبت کیا شے ہوتی ہے، ان کے آداب ہی اور ڈھنگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ میری نبوت اور رسالت کا خط لے کر بادشاہوں کے پاس قیصر و کسریٰ اور روم جانا ہے، آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ دوسرے بادشاہ کو اس بات کی دعوت دینے جانا ہے کہ اپنی بادشاہت چھوڑو، تخت چھوڑو اور ہمارے آقا کی غلامی میں آ جاؤ۔ کوئی آسان ہے یہ بات کرنا کسی کے آگے؟ آج ہم علاقے کے کسی بڑے کے آگے حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، اپنے علاقے میں ہوتے ہوئے حق نہیں کہتے، رشتہ داروں کے سامنے حق بات نہیں کرتے، ناراض ہو جائیں گے، دنیا داروں کے سامنے، سیاست دانوں کے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے، لیکن جن کی تربیت مصطفیٰ کی نگاہوں نے کی تھی وہ بے پرواہ ہو چکے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ابو روئے مصطفیٰ پہ کوئی بل نہ آ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ تعلق جوڑا تھا نبھانے کے لیے، رسمی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں کہ یہ اعلان اس بات کا ہے کہ رسالت کا پیغام لے کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ شاید ہی کوئی واپس آئے، قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کے درباروں میں، وہ بھی دوسرے ملکوں کے اندر مہینوں کی مسافت پر جانا ہے۔ محبوب دو عالم نے جب یہ اعلان فرمایا، صحابی رسول پیچھے بیٹھے حلقے میں کھجور کھا رہے تھے، کھجور ابھی منہ میں تھا، جلدی سے صحابہ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، حضور میں جاؤں گا۔ کھجور کے ٹکڑے باہر گرے۔ تعلق نبھانا ہو نا، اول آنا ہو، کسی کو آگے آنا ہو تو قربانی کیسے دی جاتی ہے؟ بستروں میں لیٹ کر گھر کے سارے کام نمٹانے کے بعد دین کو فوقیت دینے والے کبھی آگے نہیں آ سکتے۔ آگے بڑھے، کہا حضور میں جاؤں گا۔ باقی صحابہ اکرام کو معیوب ہوا، نبی کے سامنے کھجور کے ٹکڑے منہ کے آگے گرے۔ صحابہ کی مجلس ہے، آداب کے خلاف تھا۔ صحابہ نے کہا کہ اپنا منہ بند رکھتے، کھانے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد کہتے میں جاؤں گا۔ فرمانے لگے اگر کوئی اور پہلے کہہ دیتا تو میں پیچھے رہ جاتا، اس لیے میں نے پہل کر دی ہے۔ ان کے نام پر جان لٹانا، کسی کی زلفوں کا اسیر ہو جانا، کسی کے لیے قربان ہو جانا، کسی کے لیے جان دے دینا، یہ سارے محبت کے قصیدے صحابہ نے سکھائے ہیں۔